اپنی رحمت سے اگر چاہے سوائے شرک کے، یہ اس کا فرمان ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے. اگر بندہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ بخش دے گا جس گناہ کو چاہے، جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے گا سوائے شرک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے کرتے دنیا سے جائیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں میں آخری نبی ماننا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اسلام کے لیے ضروری ہے. جو آخری نبی نہیں مانتا اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ممکن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ تو جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی کہ جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آیا، جن پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دی، وہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ تمام نبیوں میں آخری نبی. ولكن خاتم النبیین، ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے آخری نبی. اس آیت پر ایمان رکھنا یہ لازم ہے. قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان رکھنا، اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ فرض ہے. اگر کوئی پورے قرآن کو ایمان رکھتا ہے، پورے قرآن کی ہر آیت کو مانتا ہے، اس ایک آیت کو نہیں مانے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. قرآن کی ایک آیت کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا یہ فرض ہے. یہ نہیں کہ بعض کتابوں کو مانے، بعض آیتوں کو مانے اور بعض کا انکار کرے، بلکہ قرآن کی ہر آیت کو ماننا، ہر آیت کو تسلیم کرنا اور اس پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے. تو یہ ختم نبوت کی آیت ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، حضور کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، کتاب حدیثوں سے بھری ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں. اور خاتم النبیین کون ہوتا ہے؟ آگے خود ہی اس کی تشریح فرمائی، لا نبی بعدی، جس کے بعد کوئی نبی، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے میں انکار کرے، تو وہ دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہے جس طرح کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرے اور اللہ کو ایک نہ مانے. یہ ہماری ایمان کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے ختم نبوت. ہماری ایمان کی شاخیں ساری اسی پر منحصر ہے. جو اس کا انکار کرے گا اس کی ایمان کی شاخیں جل جائیں گی، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں رہ سکتا. اپنے آپ کو اگر کسی نے قادیانی لکھوایا یا کہا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ قادیانی ضرور ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادتیں دی. کتنے؟ 1200. صرف ختم نبوت کے خاطر. اور ختم نبوت کے پہلے محافظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
جن کا یہ مہینہ ہے اور جن کا 2 دن پہلے ہم نے بڑے اہتمام سے اور ادب کے ساتھ عرس بھی منایا، یار بار و یار مزار، ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ہے کہ آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور آپ ختم نبوت کے پہلے محافظ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ آپ نے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبیوں کی خبر دی کہ میرے بعد کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، جھگڑالو ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے حضور کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ، قیامت تک کا تو سرکار نے فرمایا کہ آتے رہیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ سب جھوٹے نبی ہوں گے، ان میں کوئی بھی سچا، لیکن حضور کے زمانے ہی میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس میں سر دست تھا مسیلمہ کذاب، مسیلمہ، یہ 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ بنو حنیفہ، یہ پورا وفد، پورا قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کی۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا سوائے اس کے مسیلمہ کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شرط رکھی اور کہا کہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب آپ خلافت اپنے بعد مجھے عطا فرمائیں، اپنے بعد خلافت مجھے عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے اس ٹہنی کا بھی طلبگار ہوگا، اگر تم اس سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو یہ ٹہنی بھی تجھے نہیں دوں گا۔ خلافت تو بہت بڑی چیز ہے، تو اس لائق ہی نہیں ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے خلافت دی جائے۔ تو پھر اس نے واپس جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بالکل حضور کا آخری زمانہ یعنی 11 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اور وصال ہوا 10 ہجری کو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پورے وفد کے ساتھ آیا، لیکن سب نے اسلام قبول کر لیا سوائے اس کے لوگوں نے، اور پھر اس نے جانے کے بعد دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد، آپ کے وصال کے بعد 9 قبیلے مرتد ہو گئے، 9 قبیلے اسلام سے پھر گئے، جو اسلام سے پھر گئے مسلمان ہو کر اسلام سے پھر گئے اس کو بولتے ہیں مرتد۔ 9 قبیلے مرتد ہو گئے، اور کچھ مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور ان میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایک لشکر جرار تیار کی، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ سب اس کی سرکوبی کے لیے نکلو، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے نکلو، کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے کسی کو مدینے میں رہنے نہیں دیا بلکہ سب کو نکالا، تمام صحابہ کرام، بڑے بڑے اکابرین صحابہ کرام مسیلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور مدینے میں تنہا تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور خواتین تھیں۔ آپ نے کسی کو رہنے نہیں دیا بلکہ آپ نے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر یوں آپ نے پہرا دیا، اور یوں یہ تمغہ ختم نبوت کے محافظ ہونے کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جنگ کرنے کے لیے روانہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا شرحبیل ابن حسن، ان کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا کہ آپ جائیں اور جا کر ان کی مدد کریں اور مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کریں۔ یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب نے جنگ شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی، 1 لاکھ سے زائد افراد تھے اس کے ساتھ، جو سب اس کو نبی مانتے تھے۔ کچھ پیسوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو گئے، تو مال و منال کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو گئے، اور یہ بڑا مکار تھا، یار تھا، چل زبان تھا، اور بڑا برا شخص تھا۔ یہ جب مرا، اس کو جب قتل کیا حضرت وحشی نے، تو اس کی عمر 150 سال تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ پیدا ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کی سرگوبی کے لیے جمع ہوئے، اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہے اس کے گرد جمع ہو گئے۔
حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی خوب جنگ ہوئی، اور جس کے مقابلے میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔ اتنے میں ان دونوں صحابہ کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کوئی بھی مدینے میں نہیں ہوگا، یعنی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کئی غزوات کے لیے صحابہ کو روانہ فرمایا، کچھ کو مدینے میں روکا کہ مدینے کی بھی حفاظت ہو، مدینے میں روکا مدینے کی ضروریات کے لیے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ آپ نے تمام کو بھیجا، تنے تنہا مدینے میں رہے مدینے کی ضروریات کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ چند کو روک لیجیے، آپ کچھ کو تو روکیں، آپ تنے تنہا مدینے میں کیسے رہیں گے؟ آپ خلیفہ مسلمین ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سب نکلو، ابو بکر کو جنگل کے درندے آ کر نوچ کر لے جائیں، تب بھی کوئی ایک یہاں پر نہیں روکے گا۔ یہ آپ کے تاریخی جملے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کو جنگل کے درندے کھا جائیں، پھر بھی کوئی ایک شخص نہیں آنے روکے۔ آپ نے سب کو روانہ فرمایا۔ بالآخر اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت شرحبیل بن حسنہ ان دونوں سے بڑی جنگ ہوئی اس کی، کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اس وقت، اس کے پاس 40,000 جنگجو موجود تھے اور صحابہ کرام 20,000 کی تعداد میں تھے، ایک روایت میں 24,000 کی تعداد میں۔ پھر ان کی مدد کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی سرگوبی کے لیے پکارا، مسلمان آگے بڑھے، جنگ ہوئی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی جنگ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، کبھی مسلمانوں کے حق میں جنگ ہو جاتی، کبھی جنگ کا پاسا جو ہے مسیلمہ کذاب کی طرف چلا جاتا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان جنگ میں آئے اور آپ مسیلمہ کذاب کو ڈھونڈنے لگے کہ یہ ہے کہاں کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، کہ جو میرے نبی کی نبوت کا منکر ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے۔ ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 3 شہزادے۔ وہ یکے بعد دیگرے بچپن ہی میں حالت کمسنی میں مثال کر رہے، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ اگر آپ کے شہزادے بڑے ہوتے تو نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو اگر آپ کے بیٹے بڑے ہوتے اور بلوغت میں قدم رکھتے اور جوان ہوتے تو جیسے پچھلے انبیاء کو کمالات عطا ہوئے، ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھی، تو یہ ضروری تھا کہ پچھلے انبیاء کو کمالات جو دی اللہ نے اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کو عطا فرمائے، تو آپ کی اولاد میں بھی نبوت رکھی جاتی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں آپ کی اولاد کا، آپ کے بیٹوں کا حالت کمسنی میں، حالت نابالغی میں، بچپن ہی میں انتقال کر جانا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ میرے آقا آخری نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا خاتم النبیین، اور پھر خود حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایسا اہم مسئلہ ہے اس میں کوئی ذرہ برابر شک بھی کرے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی دیتا ہے کہ میں قادیانی ہوں، دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ کوئی اگر اللہ کو ایک مانے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے، وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ لوگ فتنوں کی آندھیوں میں یوں سمجھیں کہ مدہوش ہو گئے، فتنے زمین پر ایسے اتر رہے جیسے کہ آسمان سے بارش اترتی ہے۔ ان فتنوں سے آپ نے بچنا ہے اور اسلام کے صحیح عقائد اور نظریات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، اور قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ ختم نبوت کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ اب چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا تھا، اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، دیگر اسلام کے احکامات وہ بھی مانتا تھا۔ اب جب جنگ ہوئی تو اب منظر یہ تھا جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جنگ یمامہ، اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ۔ منظر کچھ یوں بنا کہ وہاں سے بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور یہاں صحابہ کرام بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ آخر کیسے فرق کیا جائے۔
کیسے فرض کیا جائے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ کافر ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے؟ انہوں نے خط بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تیز رفتار گھڑسوار کو بھیجا کہ فوراً مدینے جاؤ اور یہ ماجرا عرض کرو کہ حضور ہم کیسے پہچان کریں؟ ادھر سے بھی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، یہاں سے بھی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، اس دھوکے میں ہمارے اپنے بندے شہید ہو جاتے ہیں، آخر ہم کیسے فرض کریں؟ تو سنیے یار غار و یار مزار کا عقیدہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا کہ اب مسلمان یا محمدہ کا نعرہ لگائیں۔ وَكَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ یا محمدہ۔ تاریخ میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی علامت ہی یا محمد کا نعرہ لگا۔ مجھے بتائیے یا محمد اور یا رسول اللہ کے میں فرق کیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کا نعرہ تھا یا محمدہ، یا محمدہ کہہ کر مسلمان آگے بڑھتے تھے، اور مسلمہ کذاب کے لشکر سے جنگ ہوتی تھی، یا محمدہ کا نعرہ لگا تو اب کافر اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا، کیونکہ تکبیر وہاں سے بھی بلند ہو رہی تھی، تکبیر یہاں سے بھی بلند ہو رہی تھی، تو یہ نعرہ لگایا گیا یا محمدہ کا، آگے یہ فرق کرنے کے لیے لگایا گیا۔ میں نے کہا فرق کرنے کے لیے دوسرا نعرہ بھی نہیں لگایا، خلیفہ کا نعرہ بھی لگا سکتے تھے، خلیفہ مسلمانوں کے سیدنا صدیق اکبر تھے، نہیں جی یہ نعرہ فرق کرنے کے لیے لگایا گیا۔ یہ عقیدہ تھوڑی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو میں نے کہا پھر یا محمد کیوں لگایا؟ محمد کہہ دیتے، خلیفہ جو زندہ تھے ان کے نام کا نعرہ لگاتے یا ابو بکر صدیق۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں، یا محمد یہ مدد کے لیے بلا دیا تھا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ اپنی امت کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یا کتابیں پڑھیں، جنگ یمامہ پڑھیں، بڑے بڑے مسلم جو مفسرین ہیں اور جو تاریخ نگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا شعار، مسلمان کی علامت ہی یہ تھی کہ وہ یا محمد کا نعرہ لگا تھا۔ اور پھر مسلمانوں نے اس نعرے کو لے کر جب حملہ کیا تو اس کے پاؤں پڑ گئے، وہ بدحواس گھوڑوں کی طرف بھاگنے لگے، اور مسلمہ کذاب بھی چھپ کر بھاگنے لگا، تو ایک جنگی صحابی رسول حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر اس کے نیزہ مارا، اور وہ نیزہ آر پار ہو گیا، اور یوں واصل جہنم مسلمہ کذاب۔ اور یہ وحشی کون تھے؟ یہ وحشی جب حالت کفر میں تھے تو انہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد صحابی رسول بن گئے، تو پھر انہوں نے حالت اسلام میں سب سے بدترین آدمی مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ آپ اس کو یاد کرتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں دنیا کے بہترین آدمی کو شہید کیا، یعنی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن حالت کفر میں نے اس کا جو حالت کفر میں مجھ سے گناہ ہوا اس کا میں نے کفارہ اور فدیہ یوں ادا کیا کہ حالت اسلام میں میں نے مخلوق کے سب سے بدترین آدمی مسلمہ کذاب کو واسطے جانا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس میں 20,000 کے قریب لوگ مسلمہ کذاب کے مارے گئے، اور کچھ نے توبہ کی، کچھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا اور ان کے غضب کا شکار ہوئے، اور اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے 700 قرہ صاحب جو حافظ قرآن تھے، جو قاری قرآن تھے، اب تک قرآن پاک جمع نہیں ہوا تھا، ابھی تک قرآن پاک جمع مسلمانوں کے سینوں میں تھا، اور وہ مسلمان جو حفاظ تھے وہ اس جنگ میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور عمومی طور پر 1200 صحابہ کرام جو غیر حفاظ تھے باقی، جو جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد صحابہ کرام کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ آپ جتنے بھی غزوات ہیں جو مسلمانوں کے ہوئے، غزوہ موقع ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، خندق ہے، جتنے بھی غزوات ہوئے مسلمانوں کے، ان میں مسلمان جو شہید ہوئے وہ 500 ایک کم ہے، یعنی 250-300 کی تعداد ہے جس میں مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے حضور کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو اس میں مسلمان شہید ہونے والے کتنے؟ 500 سے بھی کم، 300 سے بھی کم، یعنی 500 کے عدد سے بھی نیچے صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، لیکن جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں بھی 700 قرہ صحابہ تھے، قاری قرآن تھے، حافظان قرآن تھے، اور انہوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنے جان دی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہم نے سیکھا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں مزاج نبوت رکھنے والے نبی نہیں ہیں، لیکن نبوت کا مزاج اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر ہوتا۔
لیکن نہیں ہے اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے۔ ارے جب عمر جیسے نبی نہ بن سکے تو یہ قادیانی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ جب صحابہ جو قریب رہتے تھے، نبوت کا مزاج جن کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ نبی نہیں بن سکے، کوئی دوسرا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی عطا فرما دیا، میرے بعد کئی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب جھوٹے ہوں گے اور جہنم کے کتے ہوں گے، سب جھوٹے ہوں گے۔ تو اس عقیدے کی حساسیت کو آپ سمجھیں، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو امیر سنت نے یہ بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ اب اپنے بچوں کو یوں کہے اللہ پاک کے آخری نبی۔ کیا سمجھائیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی۔ اور جب خلفائے راشدین کی باری آئے تو جب صدیق اکبر کا نام لیں تو یہ کہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی۔ تو نبی پاک کا جب بھی نام لیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی۔ کیا بولیں گے؟ یہ تربیت ہے۔ ہمارے عقائد صحابہ کرام علیہ رضوان سے آئے اور الحمدللہ ہم اہل سنت میں، ہم عاشقان رسول میں یہ جذبہ ہے کہ ختم نبوت پر جان دینا بھی جان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر زندگی بسر کرنے کی اور اس عقیدے پر ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں، وہ تو اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں کو اٹھا دیا زندہ۔ اب آخری زمانے میں آپ تشریف لائیں گے، لیکن نئے نبی نہیں ہوں گے، آپ پہلے سے نبی ہیں۔ اور آپ کی شان بھی یہ ہوگی کہ آپ اپنی شریعت جاری نہیں فرمائیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں، شریعت مصطفیٰ کو آگے بڑھائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ اپنے دین کو اختیار کر کے اب دین جو رہے گا وہ دین اسلام ہے۔ اب قیامت تک جو شریعت رہے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ فاروق اعظم اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ نسخے آئے جو مشکاہ شریف میں موجود ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تورات کے چند نسخے، اور پھر بارگاہ نبی بھی بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر آئے اور اس کو پڑھ کر سنانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غصے میں متغیر ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو اس کو پڑھنا بند کر دیا، اس کو رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، اگر اس وقت موسیٰ بھی زندہ ہوتے، میرے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا، وہ بھی میری پیروی کرتے، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ یہ ساری پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی، اب عمل ہوگا تو صرف قرآن پر ہوگا، اب دین چلے گا تو دین اسلام چلے گا، اب شریعت اس نبی کی چلے گی تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے، پچھلے نبیوں کا رد کرنے کے لیے نہیں، پچھلے نبیوں کی تردید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کی جو کتاب ہے پچھلی کتابوں کی تردید نہیں کرتی بلکہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ہاں، جن میں تحریفات کر دی لوگوں نے، اپنی طرف سے باتیں ملا دی، ان پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے۔ باقی اجمالاً ہم یہی کہیں گے کہ پچھلی کتابیں جتنی بھی آسمان سے نازل ہوئی ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی۔ نازل ہونے کے بعد مخلوق نے جو اپنی طرف سے ملا دی، یہود اور نصارہ نے جو تبدیلیاں کر دی، اس میں جو اپنی باتیں شامل کر دی، اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن تمام عطا فرمایا۔ دین عطا کیا تو دین کامل، کتاب عطا کی تو کتاب کامل، صحابہ دیے تو صحابہ بھی کامل، سارے کامل۔ تو بعد میں تو وہ آتا ہے، بعد میں بھیجنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ناقص تھا، ضرورت پڑی تو بھیج دیا۔ میرے آقا بھی کامل، آپ کا دین بھی کامل، آپ کے صحابہ بھی کامل، اب کسی دوسرے آنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا کہ ایسا حسین دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ لم یاتی نذیر کفی ندری، مثلے تو نشن پیدا جانا، جگراج کو تاج تو اے سرشو، ہے تجھ کو شہد و شرا جانا، انفی اکشم و صفا کا حکم، ایک ایسو پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جگری جم، دو بوند ادھر کی گرا جانا۔ تو آپ جیسا تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا